आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मैंने इस पिछले एक हफ्ते में एक्सपर्ट से कुछ सवाल किए। मैंने उनसे पूछा जी क्या कोरोना को लेकर जो पीक है वो ख़त्म हो गई है या अभी चल रही है, और क्या नंबर हैं कैजुअल्टीज़ के जो हम आए कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए बगैर हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये टॉप एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान के और इंटरनेशनली। उनका जो व्यू पॉइंट था उनका था कि जी पीक इज़ नॉट ओवर, हम स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं, और अगले, ये बात मैं कर रहा हूँ अब इस कमिंग अगले जो 8-10 दिनों में हैं, इनमें पीक टच होगी पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी मोरालिटी रेट, मतलब जो डेथ रेट था वो अर्लियर 1.5% था और अब 2.3 चल रहा है, और ये बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा, विच इज़ ऑल्सो अलार्मिंग। और उन्होंने कहा जी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए बगैर अगर किसी का ख्याल है कि कोरोना वायरस इस दुनिया से, हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, इस दुनिया से ख़त्म हो सकता है, तो ये नहीं होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को अब कोरोना के रिलेटेड गुजारना पड़ेगा, सो हमें उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पेशेंट्स जिनके ऊपर ये है, जो ऑलरेडी किसी बीमारी के शिकार हैं, वो सबसे ज़्यादा इस पे हिट हो रहे हैं, और ये ऐसी डिजीज़ है जिसको अगर ना मैनेज किया गया तो ये स्प्रेड बहुत बुरे तरीके से होगी। इस पे बात करेंगे हम अपने इस सेगमेंट में। मुझे भी ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल चीमा ने। आप डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं हेल्थ केयर में, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इज़ द पीक ओवर और इट्स येट टू कम? जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर। नहीं जी, पीक अभी बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने जैसे कि शुरू में जिक्र किया, 4.5 मिलियन से ज़्यादा, 45 लाख से ज़्यादा केस पूरी दुनिया में हैं, 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों के अंदर पीक्स आ चुकी हैं और कुछ जगहों पर पीक अभी आना बाकी है। ओके अच्छा, ये हम अगर बात करें कि जो पीक हैज़ टू हिट, सो व्हाट नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ वी आर आइंग फॉर, हम इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, एक तो ये थोड़ा सा बताइएगा, और ग्लोबल ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान वो क्या हैं जी, थोड़ा सा अगर आप शेयर करें। देखिए मंसूर, अगर पाकिस्तान को आलमी वबा के तनाज़ुर में देखना हो तो हमें दुनिया की जो बदलते हुए रुझानात हैं उन पर एक नज़र डालना होगी। अगर आप देखें कि जनवरी से लेकर मई तक जो दुनिया का ग्राफ रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर जैसे जैसे रंग गहरा होता चला जा रहा है, वहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पिछली स्क्रीन पे, और हाँ जी ये वाली, ठीक जी डॉक्टर साहब। और जैसा कि आप देखेंगे कि इवन दो कि पाकिस्तान चाइना के बिल्कुल साथ था, मगर पाकिस्तान के अंदर ये केसेस बढ़ना फौरी तौर पर शुरू नहीं हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पे केसेस बाहर से आना शुरू हुए और उसके बाद ये केसेस बढ़ते चले गए। इस वक्त ये रुझान पाकिस्तान, इंडिया और इन इलाकों के अंदर अभी बढ़ता चला जाएगा मंसूर। और अभी जहाँ तक अमवात की तादाद है तो हमें उसके ऊपर कोई ख़त्मी राय नहीं दे सकते, मगर ये है कि हमारा फोकस और हमारा तमाम फोकस इस वक्त होना चाहिए इन केसेस को किसी तरीके से कम करने के लिए, जैसे कि फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं उसके लिए। ओके अच्छा, अगर हम बात करें कि टेस्टिंग अवेलेबल हो रही है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी रिलायबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आता है कि जी एक जो है मेडिकल की जो प्लेस है, वहाँ से टेस्ट जब होता है लेबॉर्ट्री से वो नेगेटिव आ जाता है, दूसरी से कराएं पॉजिटिव आ जाता है। लोग इस कंफ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा हैं। जी मंसूर, देखें कि टेस्ट इस वक्त बुनियादी तौर पर 2 तरह के हैं। एक वो टेस्ट जो कि एक बुनियादी जेनेटिक कंपोनेंट को या जीनियाती खुलिये को लेकर उसको लैब के अंदर देखा जाता है, और वो उसे PCR कहते हैं। वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 90-95% से ज़्यादा है। दूसरे टेस्ट वो हैं जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसे सीरोलॉजी टेस्ट कहते हैं, वो है। उनके अंदर इवन दो के स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी कम है, मगर उनका फ़ायदा ये है कि वो बहुत रैपिड टेस्ट हैं। वो 10-15 मिनट के अंदर और मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर उनमें केस पॉजिटिव हो तो फौरी तौर पर आइसोलेशन की जा सकती है। तो इवन दो कि उनके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, उनका प्रैक्टिकल फ़ायदा है। अगर आप दूसरा देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेस्ट 200 पर मिलियन से कम है। अगर आप पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए 200 से कम टेस्ट हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान इस ग्राफ में है ही नहीं, ना इंडिया है। तो इसलिए ये चीज़ लाजमी तौर पर ज़हन में रखना चाहिए कि
کرنٹ ٹیسٹ جو کہ نہ صرف مہنگے ہیں, پاکستان کے اندر ان ٹیسٹ کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ یہ ٹیسٹ سستے ہو سکیں. اس وقت کئی اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم کریں کہ کرنٹ اسٹیٹ آف ویکسینیشن ڈیولپمنٹ, کیونکہ آج ہم نے دیکھا تھا پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے یو ایس کی کمپنی ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے اینڈ شارٹلی ویل بی ایبل ٹو گیٹ ہولڈ آف دا سچویشن, اور اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ ٹریٹمنٹ آپشنس کرنٹلی کون سی اویلیبل ہیں اور اس کا ہورائزن کیا ہے جی, کہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی منصور, پہلے اگر ویکسینیشن کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ویکسین ایک ایسا سلسلہ کار ہوتا ہے جس میں انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کو مستحکم کیا جاتا ہے. اس کے لیے جرثومہ یا وائرس سے ملتے جلتے کوئی پارٹیکلس لے کے, مالیکولس لے کے انسانی جسم کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور پھر انسانی جسم اس مدافعاتی نظام کے مطابق سے اس کے خلاف اینٹی باڈیز ڈیولپ کرتا ہے. یہ ویکسین اس وقت کرنٹلی کم از کم 70 کمپنیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, مگر ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہے. اس سلسلے کے اندر انہیں پہلے جانوروں پر, اس کے بعد مختلف کلینکل ٹرائلز میں کام کرنا پڑتا ہے. تو جو کرنٹ بیسٹ ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق اگلے 6 سے 7 مہینے کے اندر پہلی ویکسینیشن اویلیبل ہوگی, جس کا آپ نے ذکر کیا, جو امریکی کمپنی کا اور جو وزیر اعظم نے ذکر کیا, وہ اسے گلیڈ کی ایک ریمڈیسیور دوائی ہے. یہ دوائی اینٹی وائرل دوائی ہے. یہ کرنٹلی ایک پیٹنٹ کے اندر گلیڈ اس کو پروڈیوس کر رہا تھا, اور پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے کے اندر ہم لوگ نے اس پہ کلینکل ٹرائلز کیے, اور جن ہسپتالوں میں میں کام کرتا ہوں ان میں بھی ہمارے کچھ مریض اس کلینکل ٹرائل پہ گئے. اس کے ریزلٹ سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایون دو کہ اموات میں کمی نہیں آئی, مگر کچھ لوگوں کی سیویرٹی کے اندر کمی آئی اور ان کا جو اسٹے تھا ہسپتال کے اندر وہ ریڈیوس ہوا. اس دوائی کو گلیڈ نے ایک بہت بڑا ایک تاریخی فیصلہ کیا, اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ رائلٹی نہیں لیں گے, ایون دو کہ پیٹنٹ ان کے پاس ہے. انہوں نے اسے 127 ملکوں کے اندر رائلٹی فری کے لیے کھول دیا, اور اس کے اندر 5 کمپنیز کو سلیکٹ کیا, اور ان 5 کمپنیز میں الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ فیروز سنس ایک ایسی کمپنی ہے جو یہ دوائی بنائے گی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان 127 ملکوں کے لیے بھی. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تیسرا اس کا جو کرنٹ پاسبل سولوشن ہے تھراپی کا, ٹریٹمنٹ کا, وہ ہے کنولیسنٹ پلازما. یہ پلازما ایک ایسا شخص جس کو کہ کووڈ ہو چکا ہو اور کرونا کی بیماری سے وہ صحت یاب ہو چکا ہو, اس کے اندر مدافعاتی نظام مستحکم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے بلڈ ڈونیشن کے لیے بلڈ نکالا جاتا ہے اور دوسرے انسان میں لگایا جاتا ہے, اس طریقے سے بلڈ میں سے پلازما نکالا جاتا ہے, اور اس میں یہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اور یہ پلازما دوسرے انسان کو لگا دیا جاتا ہے جو کہ اس وقت سخت بری حالت میں ہو, اور اس سے بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں. میں آپ کو چلتے چلتے نمبر بتاتا چلوں. اس وقت 11,000 سے زیادہ مریض ہم لوگوں نے امریکہ کے اندر, پورے امریکہ کے اندر, میو کلینک کا یہ پروسیس تھا, اس کے اندر یہ کنولیسنٹ پلازما کے اندر صحت یاب کو دیا گیا ہے. تقریباً 2,500 سے زیادہ فزیشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس وقت. اوکے. اچھا, اس کا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, کیونکہ میں تھوڑا سا پاکستان کے ریلیٹڈ بات کروں گا, یو ایس میں بھی یہی سچویشن ہے, آئی ایم شیور آف دیٹ. یہ جو لاک ڈاؤن کے اوپر لینینسی کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, اس پریکٹس کو فار دا پریونشن, دیر بائی اوائڈنگ اینڈ ایکسپونینشیل سرج آف کووڈ-19 کیسز, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو ٹو بی ویری آنیسٹ لوگ یہ لاک ڈاؤن کے ورڈ کو سمجھنے کی ایس او پی نہیں ہے اس قوم کی, وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جی یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا اس پہ ویو ہے؟ دیکھیے منصور, اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ اعداد پہ نظر ڈالنا پڑے گی. جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع کے اندر ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 37,000 سے زیادہ کنفرم کیسز ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ٹیسٹ صرف 200 ٹیسٹ یا اس سے کم اویلیبل ہیں 1 ملین پاپولیشن کے لیے. تو یہ نمبر اس وقت کہیں زیادہ ہوگا. یہ قوم کو آگاہ کرنا اس سے بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کرو پہ اوپر دیکھیں, گراف پہ دیکھیں, تو یلو لائنز کے اندر جو ہے وہ کیسز کا ذکر ہے. پاکستان کے اندر یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی, جبکہ دنیا کے کچھ حصوں کے اندر یہ کیسز فلیٹن یا کم ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اگر لینینسی ان لاک ڈاؤن کی بات کریں تو اس کے اندر سوشل ریسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے. ایون دو کہ حکومت کو اپنے نظام چلانے کے لیے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی احتیاط برتنا پڑ رہی ہے تو لوگوں کو احتیاط برتنا ہوگی, اور اس کے لیے ہر ایک انفرادی شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماسکس یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے اوپر فوکس کرے,
کرے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا ایک دوسروں سے فاصلے کے اوپر احتیاط کرے, وہ ہاتھ دھونے کے اوپر مکمل کاربند ہو. اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا ہو, چاہے ریسٹورینٹ میں جانا ہو, چاہے مارکیٹ میں جانا ہو, چاہے کوئی شاپنگ میں جانا ہو, اور عید کا وقت آ رہا ہے تو ان کے اوپر بہت احتیاط کرنا ہوگی. کم سے کم 1 سے 2 میٹر فاصلہ رکھیں لوگوں سے, اور مسجد میں جانا ہو تو اس کے لیے بھی احتیاط کریں. بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس وقت ان چیزوں سے, ایون دو کہ آخری اشرا ہے, ہم لوگ ایک اجتماعی اعتکاف کی سی صورتحال قائم کریں پاکستان کے اندر, جس میں تمام لوگ گھروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. پوائنٹ یہ ہے منصور کہ حکومت کو اپنی مجبوریوں کے تحت لاک ڈاؤن کے اندر نرمی برتنا پڑے گی معاشی اور دوسری ضروریات کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ نے بالکل کہا ٹھیک ہے لاک ڈاؤن میں یہ بھی وی کین ویل ریلیٹ ٹو اٹ کہ واٹ ایور یو آر سیئنگ, اٹس اے کنٹیجیس ڈیزیز سو اٹ ول اسپریڈ. اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ یا جو پریکاشنری میئرز پوری دنیا لے رہی ہے اور پاکستان بھی لے رہا ہے, اب اگر ہم اس پہ کمپلائی ہی نہ کریں, ایک چیز منع کی ہے کہ آپ لوگ باہر مت جائیں, فضول کے اندر ٹائم باہر جا کے مت کریں, فیملیز کو مت لے کر جائیں, بچوں کو مت لے کر جائیں, اگر ہم کمپلائی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر کون سا معجزہ ہوگا جی؟ دیکھیے یہ تو ہمارے اوپر ہے, یہ ہم سب کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے ہر ایک فرد کے اوپر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ فیکٹس چینج نہیں ہوں گے, یہ کنٹیجیس ہے, اور اس کو روکنے کا ایک طریقہ جو ہم نے بتا دیے, جو دوائیاں وہ سب ہیں, وہ طریقے جب آپ کو یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے پریونشن اس کا طریقہ, اور پریونشن کے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم اس طرح کے تمام احتیاطی. ڈاکٹر فیصل چیمہ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹ فار یور ٹائم. ناظرین, ہمیں جوائن کیا تھا شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے, تاشفین صفدر نے. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام یہ ہے کرونا کی سچویشن پورے ملک کے اندر, خدارہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اپنے بچوں کو مت لے کر پھریں باہر پلیز, یہ ہمارے پوری قوم کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.